بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو الہی نظام کا دستوری تسلسل امامت و ولایت مولا کائنات کے حوالے سے جاری و ساری ہے۔ آج بھی اسی تسلسل کو آگے ہم بڑھائیں گے۔ الہی نظام میں تین چیزیں بنیادی عناصر ہیں اسلامی ریاست میں: عدل، احسان اور ایثار۔ ان کا اللہ نے حکم دیا ہے اور پوری انسانی سوسائٹی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور تین چیزوں سے قدرت نے روکا ہے: فحشاء، منکر اور بغی، بغاوت یعنی سرکشی سے، برائیوں سے اور ناپسندیدہ اعمال سے۔ یہ تین وہ حقیقتیں ہیں جو گھن کی طرح کھا جاتی ہیں جناب والا انسانی معاشرے کے استحکام کو بھی اور سلامتی کو بھی۔ تو بحمد اللہ تعالی ہماری ہسٹری اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ خلافت راشدہ کے سارے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے یہ نعمت موجود رہی، عدل بھی، احسان بھی اور ایثار بھی۔ اور اسلامی ریاست کے قیام سے پہلے بھی یہ چیزیں اصحاب رسول اللہ رضوان اور اسلامی سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ اور اہل بیت علیہ السلام تو ان کا تو خمیری ہی عدل ہے اور احسان ہے اور ایثار ہے۔ جتنا کچھ اہل بیت علیہ السلام نے اسلام کو دیا ہے کوئی دوسرا شخص تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم یہ بنیادی اصول ہیں، اور اس میں چوتھا عنصر جو ہے اسلامی ریاست کا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا۔ بھئی جب تم معاہدے کرو تو اس کو نبھاؤ، مکمل کرو، پورا کرو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ چونکہ تم نے ایک قسم کی مؤکد قسم کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اس مؤکد قسم کی قسم کو توڑنا بھی اچھا نہیں ہے، یہ بھی چھوڑ دو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی کفالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کو پیش فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کے ٹائٹل پر، اللہ تعالیٰ کے عنوان پر یہ معاہدہ کرتے ہو، تو لہذا اب اس کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر بدعہدی شروع ہو جائے تو اسلامی معاشرت بکھر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نظام تہ و بالا ہو جاتا ہے، نہ انفرادی زندگی برقرار رہتی ہے، نہ اجتماعی، نہ تہذیبی، نہ تمدنی، کسی بھی اعتبار سے زندگی کا کوئی اعتبار یہاں موجود نہیں رہتا، پھر آوارہ پن ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی مذمت بیان فرمائی، وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ بھئی یہ جو بدعہدی ہے کہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ اس کا مواخذہ تو الگ بات ہے نا، اس کو ایک خاص انداز میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو عورت سارا دن سوت کاٹتی رہتی ہے، اور چونکہ وہ فارغ الدماغ ہے تو جس وقت اس کو غصہ آتا ہے اس کے دماغ پر اس کی خواہش غالب آ جاتی ہے تو وہ اپنا کاتا ہوا باٹا ہوا جو سوت ہے وہ توڑ دیتی ہے، یعنی ساری محنت وہ خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ تو ایسے ہی بدعہد جو ہوتا ہے وہ اپنی ساری عظمت اپنے ہاتھوں سے ہی برباد کر دیتا ہے۔ تو بدعہدی جو ہے یہ بھی ایک گن ہے جو اسلامی ریاست میں جو ہے اس کی بربادی کا باعث ہے، اسلامی ریاست کی بربادی کا باعث ہے۔ دیکھیے ہماری ہسٹری کے اندر یہ بات ایک حقیقت ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جب ملک عزوز آیا تو سب سے پہلے جس عنوان کو بانی ملک عزوز نے قائم کیا وہ بدعہدی تھی۔ امام حسن علیہ السلام سے کیے گئے معاہدات جو ہیں، ان معاہدات پر سب سے پہلے جس نے ضرب لگائی وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تو چونکہ اس کا نظام حکومت زبان رسالت کی روشنی میں ملک عزوز ہے، اور ملک عزوز یہیں سے شروع ہوتا ہے، بدعہدی سے شروع ہوا، قتل و غارت تک آگے آ گیا، اور بڑے بڑے معاملات، اس قدر خطرناک معاملات درپیش ہوئے کہ امت نہ رہی، بکھر گئی۔ اور عجب بات یہ ہے کہ عام آدمی بدعہدی کرے تو ہمارے مولانا صاحبان فتویٰ لے آتے ہیں کہ جناب اس کی پشت پر قیامت کے دن جھنڈا لگے گا، لیکن جنہوں نے صفین کے میدان سے ہی
بدعہدی شروع کر دی ہے، واقعہ تحکیم ہر ایک کے سامنے ہے کہ جب یہ طے ہوا تھا کہ دونوں طبقات کو یعنی دونوں رہنماؤں کو ہٹا دیا جائے تو پھر تیسرا مشترکہ فیصلہ ہو، تو پھر جو فریق اول تھا یعنی عمرو بن عاص نے بدعہدی کی، تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حسب پروگرام معزول کر دیا گیا، اب معاویہ کو بھی معزول کرنا تھا، تو پھر وہاں وہ عمرو بن عاص جو ہے یا بنو امیہ جو ہیں انہوں نے یہ چلاکی کھیلی، اور اس چلاکی کے اندر آ کر جناب اللہ انہوں نے کہا جی اب وہ معزول ہو گئے ہیں، ہم اپنے خلیفے کو برقرار رکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ خلیفہ تھا ہی نہیں، اس کے اندر خلافت کی اہلیت ہی نہیں تھی، نہ علمی بصیرت نہ اخلاقی حرمت، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو معیارات پہلے خلفاء کے اندر تھے، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی۔ تاہم عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بدعہدی شروع ہوئی تو ظلم کا آغاز ہو گیا، اور اتنا ظلم ڈھایا بنو امیہ نے کہ نہ قرآن کی حرمت کا احترام کیا، نہ کعبہ کی حرمت کا احترام کیا، نہ مدینہ طیبہ کی حرمت کا احترام کیا، نہ اصحاب رسول کا احترام کیا۔ سب سے پہلے اصحاب رسول کی اہانت کا آغاز جس نے کیا ہے وہ بنو امیہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے جو ملا ہیں بیچارے شودے قسم کے، وہ روٹی اسی نام پر کھاتے ہیں کہ وہ ان کے جعلی فضائل گھڑتے ہیں اور جعلی طریقوں سے جناب والا ان کو شخصیت کی عظمت میں بیان کرتے ہیں۔ تو بھائی قرآن پر پیش کرو۔ میں بالخصوص ملت بریلویہ سے عرض کرتا ہوں کہ معاویہ کے رویوں کو قرآنی آیات کے آئینی حدود و قیود کی حرمت میں پیش کرو۔ اگر وہ پورا اترتا ہے تو سبحان اللہ ہم سلام نیاز پیش کریں گے، اگر وہ پورا اترتا نہیں ہے تو پھر اس کے عرس منانا جو ہے یہ عرسوں کی توہین ہے۔ تاہم مناتے رہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے تو وہ حقائق پیش کرنے ہیں جو ہمارے محقق علماء اہل سنت نے اپنی پوری دیانتداری کے ساتھ پوری صحیح الاسناد احادیث سے بیان کیے ہیں، اور اسٹیبلش ہسٹری کے ٹائٹل پر بیان کیے ہیں جو مسلمات ہیں، جس کا انکار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا میں نے تقریباً 200 سے زائد بدعہدیاں جو ہیں بنو امیہ کی اور مظالم جو ہیں ان کا ریکارڈ میں نے ترتیب دیا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ جلدی ہی اس عنوان پر وہ چھپ کے آنے والا ہے۔ جہاں کہیں بھی ظلم کی کوئی تعبیر ہے اس کا عنوان یہ بنو امیہ کے لوگ ہیں، شروع سے لے کر کتنے لوگ قتل کیے لیکن ان پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اصحاب رسول قتل کیے ہزاروں کی تعداد میں، پھر ان کی توہین کی، پھر اہل بیت قتل کیے، ان کی توہین کی، اہل بیت سے محبت کرنے والے قتل کیے گئے، بلکہ بعد کے لوگ بھی ہمارے جو اجتہادی علماء ہیں ان کو بھی جو قتل کیا گیا ہے، سزا دی گئی ہے، وہ اہل بیت کی محبت کی روشنی میں دی گئی ہے، وجہ سے دی گئی ہے کہ یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ خود شہید محبت اہل بیت نبوت ہیں، اور احمد بن حنبل ہو گئے یا جناب والا امام مالک ہو گئے، امام شافعی، ان پر تشیع کا الزام، چونکہ یہ جو ملا اعظم ہے نا شودہ ٹائپ کا جاہل اور ذہنی عیاش قسم کے لوگ جو ہیں، ان کی عادت یہی ہوتی ہے کہ جس وقت ان کے پاس دلیل میسر نہ ہو تو پھر اس طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں۔ تو تمام ائمہ جو ہیں وہ اہل بیت کے ائمہ تھے، وہ بھی قتل ہوئے، اور جو ان سے محبت کرنے والے ائمہ اہل سنت تھے وہ بھی قتل ہوئے، راویان حدیث بھی قتل ہوئے، کتنے لوگ قتل کیے انہوں نے۔ اور یعنی صفین سے لے کر معاویہ کے آخری ایام تک 1 لاکھ تقریباً 14,000 مسلمان بنتے ہیں کم و بیش۔ تو اتنے ہزار مسلمانوں کا، تابعین کا، علماء کا، صلحاء کا، اولیاء کا قتل جو ہے، اس کو آج کا ملا جو ہے خاص کر بریلوی ملا وہ ہضم کر کے بیٹھ گیا ہے، اس کو ثواب کا درجہ دے رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جعلی روایتوں کے ساتھ وہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے اس قتل پر بھی قاتل کو صاحب فضیلت کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا مذاق ہو سکتا ہے، اس سے بڑی اور کیا بددیانتی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو حدیثیں گھڑ کر لاتے ہیں نا جی، آئیے ہم قرآن کا اسلوب جو قطعی ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے ایک آتا ہے لفظ
اپنے معنی موضوع لہو میں بیان ہو تو یعنی جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں حقیقت. اور اگر کسی مناسبت کی وجہ سے معنی موضوع لہو جو ہے وہ مراد لینا درست نہ ہو کسی عارض کی وجہ سے، تو اصول یہ ہے کہ پھر غیر معنی موضوع لہو کے لیے کسی نسبت معنوی کے اعتبار سے اس کا استعمال ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس اصول کو سامنے رکھا، لیکن میں نہیں سمجھ پایا کہ آج کی ملت بریلویہ کو کیا سانپ سونکھ گیا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کا انکار کر رہے ہیں. دیکھیے سورہ فتح کا ترجمہ جو ہے بڑا معروف ہے، اس پر بڑی لیدے ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تمام تراجم کرنے والے علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. کسی نے کوئی تھوڑا سا نرم بات کہہ دی ہے، کسی نے واضح کہہ دیا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے دیکھا کہ وجود نبوت جو ہوتا ہے وہ محل گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، عصمت مآب ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے اس ترجمے میں یہ بات کہی ہے کہ حضور کے صدقے سے گناہ گاروں کے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، ان کی مغفرت تو ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود صاحب عصمت، خود معراج عصمت بھی اس گناہ کے تصور میں پیش کیے جائیں تو پھر صاحب اسوہ کیسے ہو سکیں گے؟ تو یہ ان کی احتیاط ہے اور ان کے قلب و روح کی جو روشنی ہے، دل کی محبت کی، پیار کی، یہ اظہار ہے اس کا. تو سو ایسے ہی جہاں کہیں بھی انک اذا لمن الظالمین آتا ہے وہ کسے واشد کا نام، یعنی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا وجود اقدس جو ہے یہ اس کلام اور اس مفہوم کا محل نہیں بنتا، لہٰذا وہ معنی موضوع لہو سے ہٹا کر مناسبت معنوی کے اعتبار سے استعارے کی صورت میں وہ غیر معنی موضوع لہو کا مفہوم دے دیتے ہیں. سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی عارض آ جائے، اگر کوئی ایسی رکاوٹ آ جائے کہ معنی موضوع لہو کے لیے لفظ کا بولنا جو وضع کردہ لفظ ہے وہ محال ہو جائے، اور علمی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ وہ یعنی وہ حرج میں مبتلا ہو رہی ہو امت کی کوئی صورت یا کوئی معنی آ گیا ہو، محال ہو جائے، تو پھر غیر معنی موضوع لہو کے لیے کسی معنی مناسبت کی وجہ سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو سو ایسے ہی کلام جو ہوتا ہے اس کا محل دیکھا جاتا ہے. یہ اصول ہے، اصول روایت بھی ہے، اصول درایت بھی ہے. اب ہمارے مولوی جو ہیں بیچارے وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، جو معاویہ کے بارے میں مطلب یہ روایات بیان کی جاتی ہیں فضیلت کے ٹائٹل پر کہ جناب والا ان کے بارے میں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے جی، وہ ان کے بارے میں یہ بات بڑی معروف ہے کہ ہادی مہدی اور وحدی بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ وجود معاویہ ان کلمات طیبات نبوت کا محل ہے بھی کہ نہیں ہے. تو گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں، وہ حقائق جو ہیں، اس کے رویے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان معنوں کے قریب سے بھی نہیں گزرا. مجھے یہ بتایا جائے، ایک طرف تو ہمارے بریلوی علماء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد. ایک طرف تو یہ نقطہ نظر ہے، اور دوسری طرف یہ کیسی دعا ہے رسول کی جس کا اثر ہی الٹ ہو گیا ہے. بھئی ہادی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر علمی بصیرت ہو، جس کے اندر اخلاقی لیاقت ہو، جس کے اندر رحم دلی ہو اور تدبر ہو، امت کی خیر خواہی ہو، دین کی خیر خواہی ہو. کیا کوئی شخص کائنات کا کسی دلیل مضبوط سے قطعی سے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ معاویہ کے اندر ان میں سے کوئی ایک رتی برابر بھی کوئی حقیقت تھی؟ تو بسم اللہ ہم تسلیم کریں گے. وہ کتنا علمی تدبر ہے ان کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ہادی ہوتے تو ہدایت کی جو معیارات قرآن نے بیان کیے ہیں، کیا مودت قربا کا حکم جو ہے یہ ہدایت کے معیاروں میں معیار نہیں ہے؟ کیا آیت صلاۃ جو ہے، آیت تطہیر جو ہے، یہ اس قسم کی جو آیات اہل بیت علیہ السلام کی حرمت میں آئی ہیں اور ان کے مصادیق کا تقدس جو ہے وہ نصوص صحیحہ سے مطلب ان سے متعلق ہے، تو کیا اس ہادی جس نے امت کو ہدایت کرنی تھی، اس ہادی کے سامنے یہ نصوص موجود نہیں تھی؟ اگر تو تھیں اور نصوص کو کراس کیا ہے تو کس چیز کا ارتکاب کیا ہے یہ بریلوی بتائیں گے، میں نہیں بتاؤں گا. نصوص کی توہین کرنا کیا ہے؟ اور اگر ہادی کے
نقشہ خیال میں یہ نصوص تھی ہی نہیں تو غیر عالم جو ہے اس کا تو واز کرنا بھی حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔ تو بولیے نا، پہلے وہ نصوص جو ہیں اس حوالے سے آئی ہیں، یا حدود الہیہ کی بابت جو ہیں، سود کی حرمت پر نص قطعی موجود، نصوص قطعیہ موجود، شراب کی حرمت پر نصوص قطعیہ موجود، رشوت کی حرمت پر نصوص قطعیہ موجود، یہ ساری نصوص کو جو شخص لتاڑ رہا ہے وہ ہادی ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا جی، ہمارے بیچارے مولوی ان پڑھ ہیں اور ذہنی عیاش کا طبقہ، یار ان کو بیچاریوں کو مجبوری ہے، روٹی روزی اسی پہ رکھی ہوئی ہے۔ اب صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ صخر بن حرب، ابو سفیان جسے کہا جاتا ہے، وہ صخر بن حرب کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں۔ فرمایا کون سی ہیں؟ ایک یہ ہے کہ میرے بیٹے کو جناب والا کاتب بنایا جائے، ایک یہ ہے کہ میں اپنے قبیلے میں سردار تھا، مجھے کسی لشکر کا سردار بنایا جائے، اور ایک خواہش یہ ہے کہ سب سے حسین ترین میری بیٹی ہے، اس کا نکاح آپ قبول فرمائیں، دنیا کی حسین ترین بیٹی ہے۔ اب یہ 3 باتیں ہیں، حدیث کی سند بھی صحیح ہے، روات بھی صحیح ہیں، ثقہ ہیں، سب کچھ ہے، اور ہے بھی صحیح مسلم کی حدیث۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت بریلویہ سے، کئی سال پہلے جس بیٹی کا نکاح حبشہ میں ہو چکا ہے اس کو دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ تجدید نکاح تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، پہلا نبوت کا نکاح جو ہے وہ ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ تو گویا ہر جو نص ہے اس کا محل دیکھا جاتا ہے، اور اگر محل موجود ہے تو اللہ محل میں کلام کرتے ہیں، بے محل کلام نہیں کرتے۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی بصیرت ہے کہ بے محل کلام نہیں کرتے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں نا، بنو امیہ کے رویے دیکھ لیں اور وہ نصوص دیکھ لیں۔ اگر تو نصوص کے متعلق یہ دیکھیے، یا تو نصوص کا ان کو علم نہیں، اگر وہ علم نہیں نصوص کا، جو قرآن کی زبان زد عام نصوص تھیں، تمام صحابہ کے تعامل کے اندر وہ چیزیں موجود تھیں، اگر ان نصوص کا علم نہیں ہے تو پھر ملا اعظم ان کو مجتہد کیسے کہہ رہا ہے؟ مجتہد تو ہمیشہ وہی ہوتا ہے نا جو علم پڑھتے پڑھتے علوم و فنون کی اتنی مہارتیں حاصل ہو جائیں، نصوص پر اتنی اس کی گرفت ہو جائے اور نصوص کے مزاج کو اس کو سمجھنے کی لیاقت پیدا ہو جائے، ذہن رسا موجود ہے۔ کتنی 40 سے زائد کوالٹیز ہیں مجتہد کی، کوئی ایک کوالٹی کا 1% تو ثابت کر دو۔ نہیں، اگر یہ نصوص موجود تھیں اور ان کے علم میں نہیں تھیں تو وہ مجتہد نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے ان کو مجتہد کہا انہوں نے جھوٹ بولا، اور اگر نصوص موجود تھیں، ان کے علم میں تھیں، پھر نصوص کو لتاڑنا کیسا ہے، نصوص کی بے حرمتی کرنا کیسا ہے، نصوص کو کراس کرنا کیسا ہے؟ یہ ملت بریلویہ پر قرض ہے فقیر کا کہ وہ بتائیں کہ نصوص کی توہین کرنے والا کون ہے۔ کوئی بات عقل اور شعور سے بھی مانگی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ یا اس کو ہادی بنا، کیا یہی ہدایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے نظام کو تلچھٹ کر کے ملک عزوز کی بنا رکھنا یہ ہدایت ہے؟ یہ ملت بریلویہ پر قرض ہے قیامت تک میرا سوال۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی توہین کرنا یہ ہدایت ہے، ہادی ہونے کی نشانی ہے؟ یا مطلب حضرت حجر بن عدی سے لے کر آگے عمر ابن الجموح تک اور کئی سارے اصحاب کا قتل جو ہے یہ ہدایت ہے، یہ مہدویت ہے؟ جو کچھ معاویہ نے کیا ہے اس کو ہدایت سے منسلک کر کے تو دکھاؤ۔ نہیں دکھا سکتے، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ تم میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے، جعلی روایات کو پوس پاس کے تم لے آتے ہو، اور پھر جو محال ہی نہیں ہے ان رویوں کا جن پر فضائل مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کا قاعدہ ہے، قرآن شخصیت کے تصور کو، انبیاء کی شخصیت کے تصور کو بھی بغیر کردار کے نہیں بیان کرتا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کو جو امت کہا گیا ہے، امام کہا گیا ہے، تو وہ اس ٹائٹل پر نہیں کہ ابراہیم بن تارخ، نہیں، بلکہ ان کے کردار کی حرمت کو پورے نصوص کی عظمت میں بیان فرمایا گیا۔ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ یہ ہے نصوص کا وہ منظر نامہ
کہیں انبیاء علیہ السلام کا صبر ہے، کہیں استقامت ہے، کہیں جد و جہد ہے، کہیں ریاضت ہے۔ حالانکہ نبوت بذات خود ایک ایسا وصف ہے جو خدائے ذوالجلال کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے کرداروں کو سامنے رکھ کر انہی کی اسوہ کو دین کا تصور دیا ہے، قرار دیا ہے، دین کا ٹائٹل قرار دیا ہے۔ تو یہ کیسی نصوص ہیں کہ نصوص کے مد مقابل آ کے نصوص کی توہین کرنے والا صاحب فضیلت بن گیا۔ بڑی عجیب سی فلسفی ہے۔ ہمارے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ صاحب فتح الباری سے لے کر تو تک چلے جائیے، آپ ائمہ اہل سنت کو پڑھیں، وہ بنو امیہ کا وہ چہرہ دکھائیں گے آپ کو وہ کیسا ہے۔ اگر اس چہرے کے خد و خال آئینہ قرآن میں نظر آتے ہیں تو ہم سلام پیش کریں گے، اگر قرآن کی عداوت میں نظر آتے ہیں تو پھر تم اپنے جھوٹ کو اور اپنی بک بک کو اپنے پاس رکھو، امت کو برباد نہ کرو، امت کو نظام الہی کے ساتھ وابستہ ہونے دو۔ اور نظام الہی کیا ہے؟ جس کی اکائیاں عدل، احسان اور ایثار پر ہیں اور ایفاء عہد پر ہیں۔ کوئی چیز تو ایسی ثابت کرو کہ تم مطلب یہ کہہ رہے ہو کہ جناب اللہ یہ ہادی بناؤ جی، اچھا جی ہادی بن گئے، اب مہدی آ گئے۔ بڑی بات ہے، مہدی کہاں ہے؟ کوئی مہدویت کا کوئی پیمانہ 1 سینٹی میٹر جس کا دین سے تعلق ہو وہ بتائیں، نہیں بتا سکتے۔ وحدے بھی ہی اس کے ذریعے ہدایت دیں۔ بھئی کن کو ہدایت ملی؟ اہل شام کو اس انداز میں گمراہ کیا کہ علی مولا کائنات علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے، شہادت ہوتی ہے، تو لوگوں نے سنا کہ مسجد میں شہید کیے گئے ہیں، اور لوگ کہنا شروع کر دیا انہوں نے وہ علی کا اور مسجد کا تعلق کیا ہے؟ یہ ہے ہادی مہدی اور وحدی بھی کا تصور دین۔ شام والوں کو وہی تو نہیں ہوئی تھی کہ علی نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو ان کو یہ ماحول دیا گیا ہے نا جی۔ تو بڑا عجب سا فلسفہ ہے کہ جن کے پاس یہ ٹائٹل موجود ہیں، جو محل بنتے ہیں ان ٹائٹل کا، مثلاً ہادی مہدی وحدی بھی کا ٹائٹل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج حرمت پر لگایا جائے تو یہ پھبتی ہے بات، سمجھ میں بھی آتی ہے کہ انہوں نے ایثار اور وفا میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ خود ایثار اور وفا بھی اپنا انگشت بدندہ ہو گئے، کہ اس قدر معیار پر پہنچے۔ ان کو تو ہادی مہدی اور وحدی بھی کا ٹائٹل رسول اللہ نے نہیں دیا، جس نے زندگی کے سارے لمحات رسول اللہ کی ذات کے ساتھ بتائے، زندگی کی ہر سانس حضور کی ذات پر قربان کی، مال جان اولاد ماں ہر شے رسول اللہ کی ذات پر قربان کر دیا۔ اس کے لیے تو یہ ٹائٹل آج تک نہیں میری ملت بریلوی کو نظر آیا کہ وہ بھی ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں، حالانکہ طریقت کی دنیا میں سلسلہ نقش بند جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے ان سے وابستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بھئی حیرت ہے، ان کی طرف سے تو یہ چیز چلی آ رہی ہے، تو بتائیے نا معاویہ کے کتنے مرید ہیں، کتنا سلسلہ طریقہ چلا ہے؟ ہاں، آج کی ملت بریلویہ جو ہے جس نے ایک ادم مچا رکھا ہے اور شریف النفس سادات کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں اور ان کو رافضیت کی گالی دے رہے ہیں، یہ مریدی بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ تصور جو ہے نا طریقت کا، چونکہ بنو امیہ بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے، حرمتوں کی توہین ان کا شوق تھا اور ان کا ترجیحاتی عمل تھا، تو ایسے ہی اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے آج کی ملت بریلویہ جو ہے وہ سادات کرام پر زبان درازی بھی کر رہی ہے اور دشنم ترازی بھی کر رہی ہے، گالی گلوچ بھی کر رہی ہے، بک بک کی کر رہی ہے۔ تو یہ وہی تسلسل ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ مرید ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ یہ معاویائی یا اموی طریقت کے مرید ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ باقی کوئی مرید نہیں ہے۔ جہاں اخلاق نظر آتا ہے، جہاں کردار کی حرمت نظر آتی ہے، جہاں شرافت کا تقدس نظر آتا ہے، جہاں حرمتوں کا احترام نظر آتا ہے، وہ ان صحابہ میں کوئی نہ ہادی ہے نہ مہدی ہے نہ وحدی بھی ہے۔ اچھا جی، پھر ایک حدیث یہ گھڑی جاتی ہے کہ علمہ الحساب والکتاب وغیرہ۔ او بھائی اللہ کے بندو، یعنی پورے صحابہ کی ٹیم میں صرف اس شخص کے لیے ہی یہ سارا خصوصیات تھیں جس نے قربانیوں کی انتہا کر دی ہے،
تن من دھن سب کچھ، اس کے لیے تو دعائے رسول ہے ہی کوئی نہیں اس ٹائٹل کی۔ اور جس نے اسلام کا نقشہ بگاڑا ہے، اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے اور انسانیت کا قتل کیا ہے اور مسلمانوں کا، صحابہ کا قتل کیا ہے اور اس کے بعد بھی علماء کا قتل کیا ہے، اور جو شخص مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پر لعن طعن نہیں کرتا تھا تو وہ قتل کیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ وہ زیادتیاں کی جاتی تھی، بازو توڑے جاتے تھے، بنو امیہ جو ہیں یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ یہ سارے کام جو ہیں یہ ملت بریلویہ کو لگتا ہے یہ ثواب کا منظرنامہ ہے، تو پھر میں طالب علم کی حیثیت سے سوال کر سکتا ہوں کہ جناب اگر یہ چیزیں ثواب ہیں، اسلام کا نظام توڑنا ثواب ہے اور اس پروقار باوقار صحابہ کی توہین کرنا ثواب ہے، اہل بیت کی توہین کرنا ثواب ہے، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی نقوش کو ختم کرنا ثواب ہے، اور خزانے رشوت کے طور پر استعمال کرنا ثواب ہے، اور شراب پینا ثواب ہے، اور جناب والا یہ سود کھانا ثواب ہے، رشوت دینا ثواب ہے، تو پھر یہ شریعت تمہیں مبارک ہو، یہ رسول اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ انہی حرام کردہ چیزوں پر تو ساری شریعت اس کی حرمت پر نازل ہوئی ہے، اور جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں وہ آپ کے ماموں نے حلال کر کے دکھائی ہیں۔ یہ ہے اجتہاد، یہ ہے وہ ہدایت، یہ وہ علم ہے جس کی دعا رسول نے مانگی تھی۔ ان کو علم بھی سکھا، ان کو حساب بھی سکھا، اور یہ چیزیں اکابر صحابہ جنہوں نے خلافت راشدہ اور الہی نظام کے تسلسل کو اور دستور کی عظمت کو قائم اور دائم رکھا، ان کے لیے ان اعزازوں میں سے کوئی اعزاز نہیں ہے۔ یہ اگر اعزاز ہیں تو فقط ملت بریلویہ کے ماموں جان یا نانا جان کے لیے اعزاز ہیں، باقی تو کسی کے لیے نہیں ہیں۔ تو پھر اگر اس کا نام دین ہے تو مجھے بتایا جائے، پھر اس قرآن کو جلا دیا جائے اور حدیث کے ذخیرے کو جلا دیا جائے اور سیرت کی کتابوں کو جلا دیا جائے، پھر جتنا کچھ بھی آیا ہے دینی تصور کے اعتبار سے اس کو جلا دیا جائے، پھر ایک نئی شریعت اپنی ترتیب دے دی جائے جو اموی دین کے ٹائٹل پر وہ تمام مظالم کو ثواب کے نقشے میں پیش کر کے دلیل مہیا کر دی جائے۔ خدا کا خوف کرو مولویوں، تم قاتل ہو، اس دور میں تم حرمتوں کے قاتل ہو، تم قاتل ہو، شریعت کے قاتل ہو، تم قاتل ہو، دینی وقار کے قاتل ہو، تم قاتل ہو، اہل سنت کی آفاقی عظمت کے قاتل ہو۔ یہ ہے تمہارا چہرہ مہرہ، یہ ہے تمہاری بدی شکل۔ وہ خدا کا خوف کرو، کوئی چیز تو ایسی پیش کرو نا جس کا ٹائٹل دین سے متعلق ہو، پھر لے آئیں ہم ان کے عرس کیا، ہم تو ان پر درود بھی پڑھیں گے، لے آؤ نا کوئی چیز۔ حیرت اس بات پر ہے کہ آج اگر کوئی شخص کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی فروغ گزاشت پر کوئی سخت کلامی کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور جو ذات رسول کو بالواسطہ گالی دیتا ہے وہ مجتہد ہے۔ یہ ہے تمہارا مذہب، یہ ہے تمہاری شناخت۔ تو بھائی جہاں یہ الفاظ نبوت موضوع لگتے ہیں وہاں تو تم نہیں بولتے، اور جہاں ان الفاظ نبوت کی توہین ہوتی ہے وہ تمہارا مذہب ہے، وہ یہ تمہیں مبارک ہو۔ ہمیں تو وہ دلیل چاہیے جو قرآن کے سینے میں موجود ہو۔ دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم۔ یہ ساری چیزیں قرآن پاک کے اندر ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ سابقون اولون جو ہیں من المہاجرین والانصار اعظم درجۃ عند اللہ، وہ ان سے اعظم ہیں جو بعد میں ایمان لائے یا بعد میں انہوں نے جہاد کیا یا اموال خرچ کیے۔ یہ تو قرآن کا قاعدہ ہے، یعنی کرداروں کی حرمت میں قرآن آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی بھی جو بھی فضیلت بیان فرمائی ہے اس فضیلت کے پیچھے کسی نہ کسی کردار اور وفا اور ایثار اور عدل اور احسان کا کوئی نہ کوئی داعیہ موجود ہے۔ تو کوئی چیز تو اپنے ماموں میں ثابت کرو اخلاقی اعتبار سے، کوئی ایک چیز جس کا دین سے تعلق ہو۔ تو جب یہ چیزیں دین سے متعلق ان کے پاس نہیں ہیں تو پھر ان کو اس ٹائٹل پر بیان کرنا کہ رسول اللہ نے ان کی شان میں یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اچھا عجب بات ہے کہ محدثین، اکابر محدثین،
اجلہ محدثین جو امام بخاری کے بھی امام ہیں، ان کو تو کچھ نظر نہیں آیا ان کی شان میں، مولویوں کو نظر آ گیا ہے۔ تو اب یہ جال سازی چونکہ ننگی ہو چکی ہے، آپ کو جو کچھ بھی آپ نے بنایا ہے، گھڑا ہے، جوڑا ہے، تراشا ہے، تو اس حوالے سے آپ کو ان روایات کی حرمت میں کردار ثابت کرنا ہوگا، تو پھر ہم بحمد اللہ تعالیٰ ماننے کے لیے تیار ہیں، نعرے بھی ماریں گے انشاءاللہ العزیز، ہم کہیں گے کہ جناب والا بنو امیہ زندہ باد ضرور کہیں گے، پر ان کے کرداروں سے مناسبت تو پیدا کر کے دکھاؤ نا ان روایات کی، جو روایات آپ نے گھڑی ہیں جعلی طریقے سے۔ کیا بیان کرتے ہو؟ اپنے اصول سے بھاگ گئے ہو تم لوگ۔ اعلیٰ حضرت علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی محل ذنب ہے ہی نہیں، اس لیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، یہ اصول اعلیٰ حضرت کا ہے۔ تو بھائی اگر آپ بریلوی ہی ہیں تو پھر اعلیٰ حضرت کے اصول کو سامنے رکھیں نا۔ جو شخص محل کلام نبوت نہ ہو اسے محل کلام نبوت قرار دینا، یہ کون سی علمی دیانت ہے؟ یہ تو بریلویت سے ہی بغاوت ہے۔ تو اس لیے میں بار دیگر یہ عرض کرتا ہوں کہ سادات کو نہ چھیڑا جائے۔ اہل بیت کا راندہ ہوا ابلیس سے بھی آگے چلا جاتا ہے، یہ ایک تاریخ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس، جو شخص میری اہل بیت سے مختلف ہو گیا، خاص کر وہ عرب قبیلے کا نام لیا نسن، فصاروا حزب ابلیس، اہل بیت کی تو مخالفت ابلیس بنا دیتی ہے۔ اہل بیت پر حملہ کرنا یہ کہاں کی انسانیت اور اسلامیت ہے؟ یہ مولویوں اب تمہارے ڈھکوسلوں کا وقت گزر چکا ہے، امت بحمد اللہ تعالیٰ بیدار ہو چکی ہے اور امت وحدت کی طرف جا رہی ہے۔ تم نے اگر عزت پانی ہے تو امت کے دھارے میں آؤ۔ یہ جو تم نے دکان کھول رکھی ہے نا، اور ہاتھ میں جو کھاتا رکھا ہے کفر کی پینسل ہاتھ میں لے کر، فلاں کافر ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، تو ہم کون ہو؟ یہ بریلویت ہے کیا؟ اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ تشخص کیا ہے؟ یہ دین سے کب سے یہ متعلق ہے؟ تو کیوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی محنت کو تم ضائع کر رہے ہو اور صرف چند ٹکوں کے خاطر؟ بہرحال اگر آپ نے وہ روایتیں ان کے شان میں بیان کرنی ہیں تو وہ حسب روایات ان کا کردار بھی پیش کرنا ہوگا دلائل شرعیہ سے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے عینی مشاہدات کی روشنی میں۔ تو پھر تو بحمد اللہ تعالیٰ ہم تم سے بھی آگے بڑھ کر نعرے بھی ماریں گے، عرس بھی منائیں گے۔ اور اگر کردار ان کا ایسا نہیں، کردار ان کا اسلام دشمنی پر مبنی ہے، تو پھر یہ جو کچھ تم گھڑ کر سناتے ہو لوگوں کو، یہ 100% جھوٹ ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و احسان سے ہم اس بات پر پورا مطالعہ دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ کس کس نے کیسے کیسے یہ جھوٹ گھڑا اور کیوں گھڑا، ہم اس کو بھی ننگا کریں گے کہ یہ جھوٹ کیسے گھڑا گیا ہے اور کیسے درج ہو کر ہماری کتابوں کے اندر آیا ہے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ہر اس حقیقت کو مانتے ہیں جو سینہ مصطفیٰ سے آئی ہے، ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں جو سینہ الست سے آئی ہے، ہم اس حقیقت کو مانتے ہیں جس کا سچائی مزاج اسلام، مزاج رسول، مشیت الہی سے متعلق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ من مان ایک حرف کا زبر زیر کا انکار بھی ہم کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی ڈرامے بازی کی جائے جعلی روایتوں کے ساتھ، بنو امیہ کی تعبیر تشریح، ہاں جی یہ کی جائے، مجھے یہ بتایا جائے یہ کیسا اجتہاد ہے کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ اپنی کرسی کے لیے، معاویہ کے استقبال کے لیے حرامی قسم کے خطیبوں کو کھڑا کر کے لعنت کرواتا تھا علی المرتضیٰ پر۔ اگر اتنی غیرت مند ذات ہوتی معاویہ کی، یا اتنا غیور اور اتنا حلیم متبع ہوتا، تو چلو علی سے دشمنی ہی تھی، لیکن اس وقت اسے کہہ دیتا، روک دیتا کہ یار یہ کام نہیں ٹھیک۔ یہ شوق رہا ہے تمہارے ننہال کا برولویو، اہل بیت کی توہین کرنا اور اہل بیت کو ستانا، اہل بیت کا خاتمہ، یہ ان کا بھی شوق تھا اور آج تمہارا بھی شوق ہے۔ کون سی سنیت ہے تمہارے پاس؟ باتیں کرتے ہو کہ ہم فلاں ہیں، ہم اہل سنت ہے، کوئی سنی نہیں ہے، ڈرامہ باز ہو تم، صہیونیت کے قریب جا رہے ہو۔ اہل بیت سے ہٹ جانے والے کو رسول خدا نے شیطان کہا ہے، ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ جو اہل بیت سے ہٹ جائے، مختلف ہو جائے،
وہ اسے شیطان کہے اور شیطان یقین کرے۔ تو سادات کوئی شریف النفس سید یہ اتنی بات کہہ دے کہ جناب یار تم دشمنان اہل بیت کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ کرو، یا اور کسی مقام پر کر لیا کرو، تو اس پر سیخ پا ہو جاتے ہو کہ تم فلاں ہو گئے اور رافضی ہو گئے، فلاں ہو گئے ہو۔ اپنے گریبان میں جھانکو، میں گزارش کرتا ہوں کہ نقص امن پیدا نہ کرو، اور جو کچھ تم نے گھڑا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ اگر تمہارے پاس اس جھوٹ کی کوئی دلیل شرعی ہوتی تو سامنے لے آتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس احترام دیکھو نا جی، ہمارے اسلاف نے کتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا تھا کہ یار یہاں سکوت اختیار کرو اس معاملے میں۔ یہ بڑا عافیت معاب فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن سکوت کو تم نے توڑا، اور جو چھوٹی موٹی کو کسی کے نقشہ خیال میں کوئی عزت و تکریم کا معاملہ تھا امویوں کے لیے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تم دشمن ہو بنو امیہ کے بھی، صرف اپنے پیٹ کے تم محسن ہو اور حامی ہو، اس کے علاوہ تمہارا دین ہم نہیں جانتے کون کس پانی میں ہے، کتنی اس کی منزلیں ہیں، کہاں اس نے دین سیکھا ہے اور کتنا اس نے پڑھا ہے، اور اس کے طرز استدلال میں کتنی علمی طاقت ہے، استنباط میں کتنا اپنا شعور ہے۔ یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم جانتے ہیں۔ اب وہ وقت چلا گیا ہے کہ تم لوگوں کو پاگل بنا کر لوگوں سے جناب والا من مانیاں کراتے رہو۔ جتنی نصوص تم پیش کر رہے ہو قرآن سے، یا چونکہ غلط استعمال کرنا تمہاری عادت ہے، اور ہم نے ہزاروں مقامات پیش کیے ہیں جہاں تم نے قرآن سے غداری کی ہے اور رسول اللہ کی ذات سے غداری کی ہے، وہ تو انشاءاللہ وقت آنے پر ہم بالتدریج بیان کریں گے نا، کہاں کہاں کیا تحریف کی ہے تم نے معنوی اعتبار سے۔ تو آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی اعتبار سے، جو نصوص تم بنو امیہ کی حرمت میں بیان کرتے ہو، ان نصوص کے حسب حال ان کا کردار ثابت کرو، جو اس اخلاق پر مبنی ہو، اس تقدس پر مبنی ہو جس نے جو اسلام کے نظام خلافت اور ولایت یا امامت کے ٹائٹل سے متعلق ہو، سمجھ آ گئی؟ یعنی خون ریزی کے علاوہ انہیں کیا کیا ہے، کوئی چیز تو بتاؤ۔ وہ ایک صاحب بولے کراچی سے، وہ بے موسم مینڈک کی طرح، کہ جناب انہوں نے سپین جو ہے یہ فتح کیا ہے، قبرص فتح کیا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ ہو ظالموں، جس جغرافیے پر خلافت راشدہ کے اندر اسلام قائم تھا بطور نظام، جب اس جغرافیے سے ہی قرآن اور حدیث کو اٹھا کر پھینک دیا گیا، تو باقی فتوحات کیا ہوں گی، کس کے لیے ہیں وہ؟ یہ ڈرامہ بازی اس سے کرو جو تمہاری حقیقت نہیں جانتا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں سادات کچوچھا کے متعلق جو تمہارے رویے ہیں اس کو بدلو، یا سادات اجمیر ہیں یا سادات اپنا کلیر شریف ہیں، جتنے بھی سادات ہیں ہندوستان کے اندر ہیں، اور بالخصوص میں پاکستانی مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے کھٹی تو کر لی ہے نا، سوائے لعنت کے کچھ نہیں تمہیں میسر آیا۔ یہاں کے سادات کی، اہل بیت کی، شریف النفس لوگوں کی توہین کر کے تمہیں ملا کیا ہے؟ کتنے آگے بڑے ہو، ننگے ہو گئے ہو۔ یہ ہے اہل بیت دشمنی کا خمیازہ، اور جو تمہارے ننہال نے بھی بھگتا ہے اور آج تک بھگت رہے ہیں۔ کوئی سلیم الفطرت انسان جس وقت یہ سیرت پڑھتا ہے تمہارے ننہال کی، تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی سیرت رہی ہے۔ تو جو قرآن کے دشمن رہے ہوں، اسلام کے دشمن رہے ہوں، اصحاب کے دشمن رہے ہوں، اہل بیت کے دشمن رہے ہوں، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ فلاں گستاخی صحابی ہے؟ جہاں سے گستاخی کا آغاز ہوا ہے کبھی ان گستاخوں کا بھی نام لیا ہے؟ نہیں لوگے، تم کبھی بھی نہیں لوگے۔ تم نے تو آج تک مروان بن الحکم ملعون زبان نبوت کے بارے میں بھی کوئی رد عمل نہیں دیا۔ یہ ہے تمہاری غیرت، شرم سے مر جاؤ۔ پر شرم نام کی تمہارے اندر شے کوئی نہیں ہے کہ وہ نبوت کے ممبر پر چڑھ کر بجائے رسول کو گالی دیتا تھا، توہین کرتا تھا۔ تو بولیے اس کے بارے میں کبھی کوئی لفظ ملت بریلویہ کے کسی بندے نے بولا ہو؟ نہیں، کیونکہ اندر سے کھوٹے ہو تم، اور انہی کے ساتھ ہو جن کا عبد الشمس سے لے کر آگے تک یہود سے تعلق ہے۔ الا ماشاء اللہ، میں ان مقتدر علماء سے کہتا ہوں جو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ میں ان علماء کو جانتا ہوں، بریلوی علماء کو، میں ان سے استفادہ بھی کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں۔ لیکن یہ کون سی ایسی طریقہ کار ہے کہ جناب والا جو تم کہو
اس پر ساری امت پابند ہو جائے، جو تمہارے مذہب کو نہیں اپناتا وہ جناب اللہ بے دین ہے، وہ دال ہے، وہ مدل ہے، وہ فلاں ہے۔ تو ہم نے تمہیں الحمد للہ تعالیٰ تمہارے سارا کچا چٹا نکال کر امت کو بتا دیا ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے۔ تو ہم آپ کے ساتھ نہ الجھے ہیں نہ الجھنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ کے مبلغ علم کا بھی پتہ ہے، رویوں کا بھی پتہ ہے، لیکن سردست اتنا ہم گزارش کرتے ہیں کہ فساد نہ بچاؤ، امن سے رہو، خود بھی امن سے رہو، دوسروں کو بھی امن سے رہنے دو، جس کو جو آتا ہے اسے اس کے مطابق چلنے دو۔ کون سے ایسے مسلمہ اسلام کا مطلب کسی نے انکار کیا جس پر تم چڑھ دوڑے ہو؟ حالانکہ انکار تو تمہاری طرف سے ہے۔ دشمنان اہل بیت نبوت کو تکریم دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کا حیا کر لیا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دے لا ایمان لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ میری اہل بیت پر کسی کو اپنی اہل بیت کو ترجیح دے لا ایمان لہ، اس کا بھی ایمان کوئی نہیں ہے۔ یہ رسول کا فتویٰ ہے۔ اور جس نے میرے بیٹوں پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی ہے اس کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ ہے صاحب شریعت کا مسلمہ اصول۔ کیا کبھی اس پر بھی غور کیا ہے؟ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنے ماموں جان کے رویے فرامین رسالت کی روشنی میں ثابت کر دیں۔ جس رویے کا تعلق مزاج رسول سے صحیح ہے ہم ان کی خاک کو بھی سجدے کریں گے، اور اگر مزاج رسول اور مشیت الہی کے مخالف ہیں تو ان کو دینی تکریم کے لیے ہمیں آمادہ کرنا کہ جو وہ نہیں کرتا وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے۔ بھائی وہی واہ 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 او کوئی عقل والی بات بھی کرو۔ اچھا چلیے، مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے اس قول کو آپ ہر جگہ کوٹ کرتے ہو، تو کتنے اصحاب رسول ہیں جو مولانا کے اس فتوے کی زد میں آئے ہیں؟ کتنے ہیں؟ لاتعداد ہیں۔ کتنے تابعین ہیں، کتنے اتباع تابعین ہیں جنہوں نے ابو سفیان، معاویہ، یزید یا اس پورے خاندان کا پورا کچا چٹا نکال کر اس پر اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے، تان سے بھی آگے چلے گئے ہیں۔ تم تو تان کو مطلب تان کرنے والے کو کتا بنا دیتے ہو۔ تو جو حقائق انہوں نے اپنے مسلمہ مطالعے کے اندر بیان کیے ہیں اور سنت کی مسلمہ کتابوں کے اندر موجود ہیں اور باوثوق ذرائع سے میسر ہیں، بولی ان صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہوگا جناب، جنہوں نے ایسے ایسے الفاظ کہے کہ میں انہیں دہرانا بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی مشکل ہے۔ تو وہ صحابہ کیا بنے؟ کتے بنے کہ نہیں بنے؟ اچھا پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یا بریلویوں سے یہ دلیل پوچھی جائے کہ یہ جو آپ نے یہ جو جملہ، یہ جو فتویٰ دیا ہے، اس فتوے پر کوئی دلیل شرعی بھی موجود ہے؟ فتویٰ تو چونکہ حکم شرعی ہوتا ہے نا، تو حکم شرعی بغیر دلیل کے ہو تو وہ جہالت کی انتہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ منمانی ہوتی ہے۔ تو کوئی دلیل شرعی ایسی بیان کر دو اس فتوے کی روشنی میں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جملہ پیش کر دو کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص طعن کرے گا معاویہ پر وہ جہنم کے کتوں میں کتا ہے۔ کسی اہل بیت کا قول پیش کر دو، کسی صحابی کا قول پیش کر دو۔ ایک مجہول اور جاہل شاعر کو شعری وزن نہیں مل رہا تھا، اس نے حاویہ کے مد مقابل جناب اللہ معاویہ کا لفظ کر دیا، اور اعلیٰ حضرت کی اجتہادی اور مجددانہ بصیرت نے اس مجہول شاعر کے شعر کے اس حصے کو دلیل شرعی بنا ڈالا ہے۔ یہ ہے علمی بصیرت۔ چلیں ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ آگے ذرا آئیے نا، کبھی یہ توفیق ملی ہے کسی کو کہ جس نے علی پر طعن کیا وہ بھی جہنم کے کتوں میں کتا ہے؟ یہ میں کئی سالوں سے یہ چیلنج کر رہا ہوں، کبھی نہ تم نے کہا ہے نہ تم کہو گے، نہ تمہارے اندر غیرت ہے اس بات میں، نہ حمیت ہے نہ ہمت ہے کہ تم یہ بات بھی کہہ دو اور کہہ دو کہ مسلک بریلی یہ کہتا ہے جو علی المرتضیٰ پر طعن کرتا رہا، لعن کرتا رہا، وہ بھی جہنم کے کتوں میں کتا ہے۔ چلو کتا ہی کہہ دو، حالانکہ اصولی طور پر تو وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے نا جی۔ شرعی اعتبار سے میں بڑے حوالے دے چکا ہوں اس پر، جو اہل بیت پر طعن کرتا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کو پامال کرتا ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اس پر میں دلائل دے چکا ہوں۔ تو آئیے نا، ایک سطر کا آدھی سی بات ہے نا، ہم آپ کی دہلیز پر سجدے کریں گے جناب، طواف کریں گے آپ کی مسجدوں کا، مدرسوں کا، جاروب کشی کریں گے، آپ کی لیٹرینیں دھوئیں گے۔ آؤ نا میدان کے اندر آ کر کہو
جس نے مولا مشکل کشا کو، زہرا پاک کو، حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کی ہے، تان کیا ہے، ان پر مطلب عزت، ان کو ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، گالی گلوچ سب و شتم کیا ہے، وہ بھی جہنم کے کتوں میں کتا ہے۔ کبھی نہیں کہو گے تم، نہ کبھی پہلے کہا ہے، نہ تم اب کہہ سکتے ہو۔ کیوں؟ کہ تم جھوٹے ہو، ذہنی عیاش ہو، شودے ہو، حق کی پہچان تم سے چھین لی گئی ہے۔ قدرت اس سے توفیق چھین لیتی ہے جو اہل بیت سے ہٹ جاتا ہے۔ ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو ثقلین سے جوڑتے رہے ہیں، اور تم ثقلین کی توہین کرنے والے کے عرس منا رہے ہو۔ شرم سے مر جاؤ اگر تمہارے اندر غیرت نام کی کوئی شے ہے۔ کہہ دو نا کہ رسول غلط کہتے رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اعلیٰ حضرت کہہ گئے ہیں وہی حق ہے، یا مولانا الیاس قادری صاحب جو کہتے ہیں وہی حق ہے۔ کس کو بات سمجھائیں؟ نہ تمہارے اندر عقل، نہ شعور، نہ علمی بصیرت، نہ اخلاقی لیاقت۔ کوئی وقار تو بتاؤ نا، جس وقار کے بنیاد پر تم مطلب کوستے ہو لوگوں کو، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا ہے۔ سنیت تمہارے باپ کی ہے، اپنی اوقات میں رہو۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں آخر میں کہ یہ فتووں کی مشینیں شیشیں ہیں، یہ اپنے پاس رکھو۔ امت اب متحمل نہیں ہو رہی تمہارے فتووں کی، اور تمہاری ہر چیز کھل کے امت کے سامنے آ گئی ہے کہ تم کتنے بلند و بالا ہو فکر کے اعتبار سے، نظم علم کے اعتبار سے، وقار علمی اور اخلاقی لحاظ سے کتنے تم بلند و بالا ہو۔ اب امت جان چکی ہے کہ تمہاری ہمدردیاں کدھر ہیں، تمہاری سوچ کدھر ہے۔ جب ہمارے اسلاف ہمیں چپ کر آتے رہے اور تم نے مطلب ڈھول مارنے شروع کر دی، تو چلو پھر ڈھول تو پھر دونوں طرف سے بجے گا نا، اور الحمدللہ جو ہم بجائیں گے اس کو قیامت تک سنا جائے گا۔ تمہاری ڈگڈگی تو سن لی ہے نا سب لوگوں نے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے جو ہم بجائیں گے اس کو قیامت تک سنا جائے گا۔ تو لہذا کم از کم اگر کسی کو مسلمان نہیں کہہ سکتے تو کافر تو نہ کہو۔ تم پر وحی نازل ہوئی ہے، یا بریلی شریف میں نازل ہوئی ہے وحی۔ خدا کا خوف کرو یار، اور سادات اعظام کا احترام کرو۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے پالکی اٹھانے والے سید کو بھی جناب والا ان کے قدموں میں گر گئے تھے، اور دوسری طرف تم سادات پر یہ الفاظ کہتے ہو، کسی کو ریچھ کہتے ہو، کسی کو بندر کہتے ہو، کسی کو جناب والا وہ لال بیگ کہتے ہو، کسی کو کچھ کہتے ہو۔ یہ ہے تمہارا وقار، یہ ہے تمہاری حیثیت، یہ ہے تمہاری سوچ کی پرواز، یہ ہے تمہارا مذہب۔ بہرحال الہی نظام کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ اموی ٹائٹل سے ہٹ جاتا ہے۔ نازل کردہ اللہ کی طرف سے الہی نظام کا دستوری تسلسل ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اسی تسلسل کو اور اسی پر آپ کی نبوی جد و جہد ہے، اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کا تقدس جو ہے، خلافت راشدہ جو ہے، یہ اسی حرمت کا تسلسل ہے۔ اور اس کے بعد جو ملک عزوز ہے وہ نہ رسول نے پسند کیا ہے، نہ امت نے پسند کیا ہے، نہ اصحاب نے پسند کیا ہے، نہ ہم پسند کرتے ہیں، نہ ہی کوئی سادہ مسلمان پسند کرے گا۔ ہاں تمہیں قبول ہے، بسم اللہ، نعرے مارتے رہو۔ اللہ تعالیٰ امت کو تمہارے شر سے، تمہاری فحش گوئی سے، اور تمہارے ان فتووں کی، جعلی فتووں کی اور جہالت پر مبنی فتووں کی، بلا دلیل مذہب کی وبا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میں اپنے اہل عرفان بھائیوں سے یہ کہتا ہوں کہ خدا را ان کی باتوں پر توجہ نہ دو، یہ اس وقت بھی جھوٹے تھے اور آج بھی جھوٹے ہیں، کیونکہ جو الہی نظام سے وابستہ نہیں ہے وہ جیسا بھی ہے، کعبے کا امام بھی ہے تو بھی جھوٹا ہے، کیونکہ الہی نظام کے اندر جو حقیقتیں ہیں وہ انہوں نے سونگی بھی نہیں ہیں، نہ ان کو آتی ہیں، نہ ان کو توفیق ہے، کیونکہ اللہ اس سے توفیق سلب کر لیتا ہے جو اہل بیت سے قدغن رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثقلین کا نور عطا فرمائے، اور ان کی خدمت اور ان کی غلامی، ان کی نوکری عطا فرمائے۔ ہمارے لیے تو آج کے سادات وہ ثقلین کا تسلسل ہیں، اور میں آج کے سادات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا را رسول نے ثقلین پر رسالت کی نظروں سے اعتماد کیا ہے، کیونکہ وہ قرآن سے جڑے ہوئے تھے اور قرآن ان سے جڑا ہوا تھا، اور ان کو قیامت بھی الگ نہیں کر سکتی۔ تم قرآن سے کیوں دور ہو؟ پروٹوکول اہل بیت ہونے کا لیتے ہو، اور ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب والا خمس دیا جائے۔ ہاں، خمس کی اہلیت تو پیدا کرو، آؤ جڑو قرآن سے اور امت کی قیادت کرو۔
اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔